اللہ لا الہ الا، اللہ بھی یہ کہہ رہا ہے اس کے سوا کوئی خدا نہیں. بھائی جب کائنات کو وہ سنبھال رہا ہے، جب وہ موت سے پاک ہے، یہاں دنیا کے سارے خدا موت سے پاک نہیں ہے. اگر کوئی سورج کو اپنا خدا کہہ رہا ہے اور یہ بلیو رکھتا ہے کہ جی سورج کے پاس بہت بڑی پاور ہے، وہ دنیا کو تہس نہس کر سکتی ہے، اگر وہ تھوڑا سا زمین کے قریب آ گئی تو سارے جل کے راکھ ہو جائیں گے، لہٰذا اس کی عبادت کرو، ڈرو اس سے. یہ تو خود مخلوق ہے. تو یہی سورج غائب بھی تو ہوتا ہے، رات کو نظر پھر کیوں نہیں آتا؟ وہ خدا جو آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، جو اپنی گمی اپنے ساتھ لے جائے، اپنی کوالٹیز اپنے ساتھ لے جائے، بالکل غائب ہو جائے. کیونکہ یہ تو ظاہر ہے نا، ہمارا رب تو قدرتوں کے اعتبار سے ظاہر ہے کہ بیج زمین میں ڈالو گے وہ رب اس بیج سے درخت بنا کے دکھائے گا. ظاہری آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی، ہاں جنت میں دیکھے گی انشاءاللہ. تو یہ چیز ہوتی ہے. تو پھر وہ اس کا خدا تو غائب ہو گیا. پھر اگر کوئی انسان پتھر کو اپنا خدا کہہ رہا ہے، پھر اگر کوئی انسان پتھر کو اپنا خدا کہہ رہا ہے، ایک ایسا پتھر جسے وہ خود تراشتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے کہ یہ میرا خدا ہے، وہ خدا جو اپنے ہاتھوں سے بنایا جائے اس کی عبادت کیسے کی جا سکتی ہے؟ اس کو سجدہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کے سامنے تو سینہ چوڑا کر کے کھڑا ہو جانا چاہیے. کیا کچھ کر سکتے ہو؟ کر کے دیکھا. لیکن نہیں ہے کچھ، اللہ ان پر رحم کرے، کچھ لوگ ہیں، لیکن ہمارے خدا کے سامنے کوئی اکڑ نہیں دکھا سکتا. ایک دفعہ اگر کسی نے کہہ دیا نا کہ میں اس خدا کو چیلنج کرتا ہوں جو اس پوری دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے، جو ریئل ہے، جو ایک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، گیا. شیطان نے چیلنج کیا، ہمیشہ کی جہنم اس کا مقدر. فرعون نے چیلنج کیا، ہمیشہ کی ذلت رسوائی آج تک جل رہا ہے. قارون نے چیلنج کیا اپنی دولتوں میں اور شہرتوں کے نشوں میں، آج تک زمین کے اندر جائے جا رہا ہے. نکالنے والا ہے کوئی؟ پھر اس کے پاس کوئی ایسی دولت جو وہ باہر چھوڑ کر گیا ہو، وصیت لکھ کر گیا ہو، یار میں جب زمین میں دھس رہا ہوں تو یہ دولت خرچ کر کے مجھے باہر سے نکال لینا. پراؤڈ تو بڑا تھا اس کو کہ میرے پاس اتنے خزانے، میں بلینئر، میں ملینئر، میں ٹریلینئر. ابے جس نے دیا ہے اس کا شکر کر، اس کے خزانے لامحدود، تجھے اور بھی دے گا. اس کے دیے ہوئے سے اکڑ اور غرور کیوں کرتا ہے؟ یہی آج کل کے انسانوں کی مینٹالٹی بن چکی ہے. اللہ سے مانگ مانگ کر ایک چیز اویل کرتے اور پھر انہی چیزوں کو استعمال کر کے دنیاوی رب بننے کی کوشش کرتے ہیں، آزادانہ زندگی گزارتے ہیں. قرآن سے پیچھے چھوڑ، قرآن سے منہ موڑ لیتے ہیں. قرآن یار مجھے ٹائم ہی نہیں ہے، میں کیسے کروں، میں کیسے پڑھوں؟ یوں تو سے اللہ کی بات سننے کا ٹائم نہیں ہے تیرے پاس. اور وہ دنیا جو تجھے دھوکہ دینے کے در پہ ہے، وہ دنیا جو کمانے میں تیری محنتیں نہ چھوڑتی ہے، وہ دنیا جو پل بھر میں تیرے لیے حسین تو پل بھر میں تیرے لیے ڈراؤنی ثابت ہوتی ہے، اس دنیا میں تو جا کے اسے ٹائم دے کے اس سے دل لبھا رہا ہے. وہاں ٹائم ہے، وہاں کے لوگوں کے لیے بھی ٹائم ہے، وہاں کے سارے راستے بھی سمجھ آ گئے، وہاں دل بھی لگ رہا ہے. اللہ کی بات سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے. لوگوں کی وہ باتیں جو انسان کو کنفیوز کر دیتی ہے، سٹریس میں ڈال دیتی ہے، اس کی مینٹالٹی کو سٹک کر دیتی ہے، جکڑ دیتی ہے، وہ باتیں ہم سنتے ہیں اور ان باتوں سے ہم سٹریس تک لے لیتے ہیں. اور اللہ کی وہ باتیں جو سننے سے انسان کا دل، دماغ، کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے ظاہری، اور دنیا سمجھ آتی ہے، آخرت کی راہیں ہموار ہوتی ہیں. دنیا کیسے کمانی ہے اللہ ڈھنگ سکھا رہا ہے، دنیا میں کیسے رہنا ہے اللہ ڈھنگ سکھا رہا ہے، عزت کیسے کمانی ہے، اس کو مینٹین کیسے رکھنا ہے اللہ ڈھنگ سکھا رہا ہے، تو اور طریقے بتا رہا ہے. جو رب تیری بھلائی کے لیے تجھے انسٹرکٹ کر رہا ہے، تجھے کچھ ٹاسک دے رہا ہے تاکہ عزت اویل کر سکے، دولت اویل کر سکے، کامیابی اویل کر سکے، رب کو ساتھ لے سکے، اپنے قدموں کو مضبوط کر سکے، اس رب کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. فرعون کے پاس بھی ٹائم نہیں تھا نا، قارون کے پاس بھی ٹائم نہیں تھا، شیطان کے پاس بھی تو ٹائم ہی نہیں تھا نا، اسی لیے تو سجدہ نہیں کیا تھا اس نے. ہمارے پاس بھی ٹائم نہیں ہے. اوکے اللہ الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، بے نیاز. ساری دنیا کی ساری مخلوق یہاں ایٹ اے ٹائم سب زنا کریں، شرابیں پیئیں، اللہ کو للکاریں، او خدا دیکھ ہم نے تیری زمین کو ظلم سے بھر دیا، دیکھ ہم نے تیری زمین کو بے حیائیوں سے بھر دیا، دیکھ تیری حدودوں کو
کراس کر دیا. شرک, تجھے شرک پہ غصہ آتا ہے نا, دیکھ ساری دنیا شرک میں انوالو ہو گئی ہے. اللہ کو کیا مسئلہ ان ساری بےہودگیوں سے, ان سارے اندھیروں سے, ان سارے گند سے, اور یہ جو انسانیت بغاوت پر اتر آئی ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں بے نیاز, I don't damn care. مجھے فرق نہیں پڑتا انسانیت کی گمراہیوں سے, گناہوں سے. کن فیکن, ابھی کہنا زمین الٹ جانی. اکڑے, بڑے بڑے فرعونوں کی اکڑے ٹوٹی ہیں. یہ آج کل کے مسٹنڈے, یہ آج کل کے لڑکا لڑکی لوگ, ان کی اکڑ توڑنا تو یہ تو دنیا ہی توڑ دیتی ہے, اور دنیا کے 2-4 لوگ ہی ان کی اکڑ توڑ دیتے ہیں. خدا کو چیلنج کرنا تو کفر اور شرک کی اخیر لیول ہے نا, اتنی ہمت ہی ہم میں نہیں ہے. تو اللہ تو بے نیاز ہے, اسے تو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے گناہوں سے, آپ کے تکبر سے. تکبر تو سوٹ ہی اللہ پہ کرتا ہے. مانگنے والے پہ, جو مانگ کے, جو کسی سے لے رہا ہو, اس پہ تکبر سوٹ کرتا ہے نہیں. جس کی اپنی ملکیت ہو نا, وہ تکبر کرے تو بندہ کہے کہ ہاں یار یو ڈیزرو. تو رب کا سب کچھ ہے بھائی, اگر وہ متکبر ہے نا تو وہ پازیٹیو وے میں ڈیزرو کرتا ہے تکبر. ہم نہیں کرتے نا, ہم تو محتاج. لیکن اللہ رب العزت نے انسانوں پر نعمتیں کر کے انہیں جتلایا نہیں, ان پر احسان نہیں کیا, بلکہ ان سے صرف کہا اچھے سے رہو, اور یہ اس لیے رہو تاکہ تمہارے ہاتھوں سے, تمہاری زبان سے دوسرا بندہ محفوظ رہ سکے. آج جب دنیا بگڑتی ہے تو کیا انسانوں کے بگڑنے سے, دنیا کے بگڑنے سے نیک لوگوں کا, جو اچھے لوگ ہوتے ہیں, ان کا نقصان نہیں ہوتا؟ فری میں نہیں چلے جاتے. اچھا بھلا انسان ہوتا ہے, چپ چاپ رہ رہا ہوتا ہے, کوئی تیسرا چوتھا بندہ اس کی زندگی میں ٹانگ اڑا کے اسے برباد کر کے چلا جاتا ہے. اللہ کو یہ چیز نہیں پسند. وہ گناہ کر کے لذت لے کے چلا جائے گا, دوسرا بندہ استعمال ہو کے ساری زندگی خود کو کوستا رہے گا. یہ مینٹالٹی غائب ہے. میرا نوجوان 2-4 کتابیں پڑھ کے پتہ نہیں ہواؤں میں اڑ رہا ہے, پر نہیں دکھائی دے رہے بس ان کے بیچارے. ادھر آؤ, یہ مردانگی ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کرو, پھر اس پہ بات کرو, پھر اس کو ٹائم دو. میں مانوں مسلمان ہو نا, مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا تو صحیح مسلمان بن کے دکھاؤ معاشرے کو. سکوپ چل رہا ہے بھائی, جب مارکیٹ میں ڈیمانڈ زیادہ ہو, سپلائی کم ہو, تو جس بندے کے پاس وہ سپلائی ہو نا, یہ جو مارکیٹ میں کم ہو, شارٹیج ہو, اس کی دکان اچھے سے چلتی ہے. برو آج پوری دنیا میں اچھا انسان شارٹ ہے, ریئل پیور مسلم شارٹ ہے, یا بہت کم ہے. تو وہ اس پر فوکس کر کے, اس میں کیریئر بنا کے, ایک اچھا مسلمان بن کے, اللہ کے لیے سنسیریٹی کے ساتھ, ڈوالٹی کے ساتھ زندگی گزار کے آپ پوری دنیا کو حیران کرتے ہو. یہ اللہ والے اخلاق جو بھی اپنائے گا, دنیا افیکٹ ہوگی اس سے. سچ اٹریکٹ کرتا ہے, خود مختاری اٹریکٹ کرتی ہے, ایک اللہ کی عبادت لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے, کیونکہ اس میں دلائل ہیں. اللہ نے آپ کو ایسی ایسی دلیلیں دی ہیں کہ ساری دنیا ان دلیلوں کے سامنے بے بس, چوپٹ, پہلے سے ہی ہار مانی ہوئی ہے سب نے. قرآن نے ہوا سب. ایک آیت اس جیسی لا کے دکھاؤ. اپنے خدا بھی ساتھ میں لا لو, یار دوست, اور وہ بڑے بڑے ڈگری ہولڈرز, ان کو بھی ساتھ ملاؤ, آئنسٹائن کے پوری نسل کو ساتھ ملاؤ, بل گیٹس کو بھی بٹھاؤ, دولتیں خرچ کرو, شعور استعمال کرو, شاعروں کو بھی بلاؤ. جیسی ڈیپتھ ہو, قرآن جیسا نالج ہو, قرآن جیسی معرفت ہو, اس کی آیتوں جیسا سکون ہو. ساری دنیا ایک آیت کی مار ہے, پتہ نہیں خود کو کیا سمجھ رہے. anyhow کانفیڈنٹ ہونا چاہیے نا. اللہ بذکر اللہ تطمئن قلوب. اللہ رب العزت نے, ہم نہیں جانتے تھے, اللہ نے ہمیں بتایا کہ تمہارے دل کا سکون, تمہاری زندگیوں کی سیٹسفیکشنز, تمہاری لائف کی, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری لائف اچھے سے گزرے ہر حال میں, پھر چاہے ظاہری طور پر برا حال ہو یا اچھا حال ہو, دونوں طریقوں میں, دونوں حالتوں میں تمہارا دل مطمئن رہے, تو میرے ساتھ رہنا, میرے ذکر کے ساتھ رہنا, میری یاد سے رہنا, میری یاد کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھنا, میری عبادتوں میں مصروف رہنا. تو یہ اللہ نے ہمیں پتا دیا. تو آج جو بندہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتا ہے, اس سے جا کے اس کے دل کی کیفیت پوچھو, وہ آپ کو یہی کہے گا کہ ہاں یار, قرآن میں یہ جو آیت ہے نا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, وہ آپ کو سٹوریز بتائے گا کہ میری لائف پہلے ایسی تھی, پھر ایسی تھی, پھر نہیں آ رہا تھا, یہ بھی تھا, وہ بھی تھا, لیکن سکون تب ملا اللہ کو پہچانا, اللہ کے لیے گناہوں سے منہ موڑ, اللہ کے لیے لائف کو چینج کیا. اب مجھے جب پتہ چل گیا کہ میری زندگی آخر کی زندگی ہے اصل, اور جب میں نے اس دنیا سے
اپنا رخ موڑ لیا, اپنی سوچ چینج کر لی, تو میرا دل مطمئن ہو چکا ہے. وہ کانسیپٹ دینا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ جس کانسیپٹ سے اللہ کی عبادت کا ذوق بڑھتا ہے, شوق بڑھتا ہے. واللہ میں خود فیل کرتا ہوں نا, تو میں ایکسپیریمنٹس کرتا ہوں, اور آپ لوگوں کی نظروں کا خیال جب مجھے ہوتا ہے تو میں اور زیادہ تھوڑا سا ہو جاتا ہوں, محتاط ہو جاتا ہوں. سو آپ میری ہیلپ کر رہے ہو, میں آپ کی ہیلپ کر رہا ہوں. واللہ جب تک آپ اللہ کے کانسیپٹ کو نہیں سمجھیں گے نا, جب تک آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میں کس رب کی عبادت کروں, قرآن کس رب کی کتاب ہے, وہ معرفت میں کیسا ہے, اس کو کیسے سمجھنا ہے, اس کے سامنے جب جھکنا ہے تو کون سی کیفیتوں سے جھکنا ہے. میرے دل کے اندر جو کبھی یہاں باتیں آ رہی ہوتی ہیں, ان باتوں کو کیسے اللہ کے نام کے پتھر مارنے ہیں, اور اپنے دل کے اندر غلط خیالات, غلط سوچیں, غلط فکروں کو مارنا ہے, اس سے پہلے کہ وہ غلط خیالات, وہ غلط کام, وہ غلط بیانات مجھے مار دیں. سمجھ رہے؟ تو یہ چیز ہے, ہمیں پہلے چیز وہ پک کرنی ہے, وہ چیز پک کرنی ہے, تاکہ ایک دفعہ اگر ہم, واللہ یہ برین ایسا ہے کہ اگر اس نے ایک دفعہ رب کو رب مان لیا نا, رب کو رب مان لیا, اور یہ دل ایسا دل ہے کہ اگر ایک دفعہ اس کا دروازہ اللہ کی معرفت نے کھٹکھٹا دیا, اور اس معرفت کو اندر کی انٹرنس مل گئی, جب دل اور دماغ اللہ کی معرفت پہ ایک ہوں گے تو یہ سارا جسم اللہ کے سامنے جھکنے پہ مجبور ہو جائے گا. آپ خود ہی کرتے چلے جاؤ گے سب. ابھی ہمارے ذہنوں کو بالکل واش کیا گیا ہے, ہمارے دلوں کو پیسے کی اتنی اہمیت سمجھائی گئی ہے کہ پیسے کے پیچھے ہر بندہ دیوانہ. حالانکہ یہ میری ضرورت ہے, ضرورت ہے بھائی, محبت نہیں کر سکتا اس سے میں, نہیں ہوگا نا مروں گا نہیں, کہیں نہ کہیں سے آ جائے گا. تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی مجھے, وہ محنت بھی جب رب کے ساتھ جوڑوں گا تو وہ بھی عبادت بن جائے گی. ابھی لڑکا لڑکی لوگ یہاں پہ بسے ہوئے ہیں, اس سے بات کرنی, اس سے رپلائی کرنا, اس سے یہ کہنا, اس کو ایسے لے کے جانا, اس کو ایسے امپریس رکھنا, اس سے یہ کام نکلوانا, اس سے فلاں کا. تو یہ جو شرک چل رہا ہے نا دنیاوی, اس شرک نے ہمیں اللہ رب العزت سے غافل کر کے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, جب ہم اللہ کے بندوں سے ہی لوئل نہیں ہیں, جو دکھتے ہیں, جو ایگزسٹ کرتے ہیں ہمارے سامنے. یار جب ایک انسان ایک بندے سے اپنے آپ کو لوئل نہیں رکھ پا رہا, تو وہ انسان رب سے کیسے لوئل ہوگا؟ وہ تو نظر بھی نہیں آتا, وہ تو بات بھی نہیں کرتا. اس کو سمجھنے کے لیے تو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, سوچنا پڑتا ہے, غور کرنا پڑتا ہے, فکر کرنی پڑتی ہے, ٹائم انویسٹ کرنا پڑتا ہے, دولت لگانی پڑتی ہے, دنیا سے منہ موڑنا ہوتا ہے. لیکن بندوں سے تو بات کرنے کی, ہم جب بھی دوسرے تیسرے سے بات کرتے ہیں, کیا ہمارے دل میں لالچ نہیں ہوتی, تما نہیں ہوتا, اپنی سوچ نہیں ہوتی, نفسانیت نہیں ہوتی؟ کیا ہم اپنا پہلے نہیں سوچتے؟ دوسرا بندہ آتا ہے رو رو کے, ہم سے یہ کہتے ہیں یار ہمیں کوئی مشورہ دے دو, ہم کہتے ہیں اسی ٹائم کا تو انتظار تھا, میں تو ویٹ کر رہا تھا کہ تم کب بے بسی میں میرے پاس آؤ گے, بیٹھو دیتا ہوں مشورہ. اب اس کو مشورہ دینے سے پہلے میں یہ سوچوں گا, اس کو ایسا کیسا مشورہ دوں کہ اس کا کام بھی ہو جائے اور اس سے میرا بھی کوئی مطلب نکل آئے. ہم بندوں سے ہی لوئل نہیں ہیں, ہمارے اخلاق ڈیمیج ہے, ہم ریئل نہیں ہیں, لوگوں سے چھپتے ہیں, منہ سے کچھ اور دل سے کچھ اور ہے. ہاں, کول اور فیل ایک نہیں ہے, اندر باہر ایک نہیں ہے. کتنی محنت کرنی ہے مجھے اس جسم پر, اپنے جذبات پہ, تو میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوں کہ بس کوئی الدین کا چراغ ہاتھ لگے گا, اسے اپنے پیروں سے رگڑوں گا, ہاتھوں سے رگڑا تو یہ اتنے خراب ہے, ان ہاتھوں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ جن ہی نہ نکلے. کیا یار, تو پیروں سے اس چراغ کو رگڑوں اور وہ جن نکلے اور مجھ سے کہے جی میرے آقا بتاؤ کیا خواہش ہے آپ کی, اور میں آگے سے کہوں میری زندگی ٹھیک کر بے, اور آگے سے کہے یہ لے زندگی ٹھیک ہو گئی, میرا کیریئر سیٹل کر بے, یہ لے کیریئر سیٹلڈ ہو گیا, عبادت نہیں ہو رہی, جنت بھی بنانی ہے, دنیا تو نے جنت بنا دی, اب وہ آخرت کی جنت بھی لینی ہے, اس کے لیے بھی ریڈی کر بے. آقا خود سے بھی کچھ کر لو. ہوئے تو ہمارے بڑے ڈھیلے مزاج چل رہے ہیں, ہمارے نوجوان بیچارے جھوم رہے, سارے جھوم رہے. صبح 10 بجے اٹھیں گے, اما ناشتہ تیار ہو رہا ہے بچے, تھوڑا اور نیند کر, آدھا گھنٹہ اور سو, آدھے گھنٹہ ہے ابھی بننے میں, ٹھیک ہے ناشتہ آ گیا جی, ناشتہ کر لو. ایسے ٹھوس رہا ہوتا ہے فجر کی نماز چھوڑ کے ناشتہ, جیسے کہ نیند نہ ہوئی, خوابوں میں کوئی چوتھی پانچویں دنیا کھوج کر آیا ہو, فتح کر کے آیا ہو.
نہیں ہاں یار، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قریب کرے، اللہ خود کے قریب کرے، انسانوں سے دور رکھے. انسان بڑا خراب ہو گیا یار. نہیں خراب ہے، ابھی بھی اچھے انسان ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن سے تو راضی، جو تجھ سے راضی ہیں، جنہیں تیری رضا میں راضی رہنا آ گیا ہو، اور جن کے اعمال، افعال، قول، اقوال سے تو راضی ہو گیا ہو. ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے اللہ جو تجھ سے غافل، جو تجھ سے غافل، اور تو ان کو ان کی زندگی کے حوالے کر دے. ٹھیک ہے. سو کہ گائز، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں. یہ اب آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ ہمارا رب ابتدا سے پاک ہے. وہ ساری چیزوں کو ابتدا دیتا ہے، وہ سٹارٹ دیتا ہے. مخلوق کو، کوئی بھی ہو، انسان ہو، جن ہو، فرشتے ہو، اس کو بناتا ہے، کریٹ کرتا ہے. سو وہ کریٹر ہے، اور وہ ہمیشہ قائم دائم ہے. ایسا اندھا کنواں ہے جس کی گہرائی کا کوئی پوائنٹ، جس کا گہرائی کی کوئی بیس نہیں ہے، کوئی باٹم، مطلب یہ ہے ہی نہیں، نہ شروعات نہ اختتام، ابدی ہے. اوکے. تو موت سے پاک ہے، کمزوری سے پاک ہے، سستی سے پاک ہے. الحمدللہ ساری دنیا خواب غفلت میں ہوتی ہے، ہمارا رب الحمدللہ ایکٹیو. ہمارا رب کو سستی نہیں گھیرتی، اور وہ کیونکہ سستی مخلوق ہے، کمزوری ہے، اور رب کو کوئی کمزوری ٹچ نہیں کرتی. رائٹ. سو ہم جس کی عبادت کرتے ہیں وہ قدرت و عظمتوں والا ہے، وہ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. وہ ہر چیز پر قادر ہے، نیند سے پاک ہے، موت سے پاک ہے، اتھارٹیز اس کے پاس ہے، دنیا کو وہ سنبھال رہا ہے، ساری دنیا اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی سے کچھ نہیں لیتا، اس کے پاس سب کچھ ہے، اسی میں سے لوگوں کو دے رہا ہے، اور آگے بھی دے گا. تو عبادت کا حق رکھتا ہے. ہم عبادت کر، بیسکلی میں یہ پوائنٹ سمجھا رہا ہوں کہ عبادت کر کے معاذ اللہ ہم اللہ پہ کوئی احسان نہیں کر رہے، اللہ کی شان و شوکت میں کوئی اضافہ نہیں کر رہے. بھائی ہم اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ لائق عبادت ہے، لائق ہے. اس کی اتھارٹیز ایسی ہیں، اس کی حکمت ایسی ہے، اس کا علم ایسا ہے، اس کی ذات ایسی ہے، اس کی صفات ایسی ہیں کہ اس کی ساری دنیا کو چاہیے کہ اس کے سامنے سرنڈر کرے، خود کو جھکے، بات مانے، اس کی چوچرا نہ کرے، دنیا کے فلسفوں سے اپنے مائنڈ اور اپنی سائیکالوجی اور اپنی مینٹالٹی کو کاٹ کر رب پر لے آئے کہ اللہ تو میرا رہبر، تو میرا الہ، تو میرا پالنے والا، جیسے آپ کہو گے ویسے ہی زندگی گزاروں گا. اینڈ دیٹس اٹ. لوگوں کے ساتھ رکھوں گا، تیرے بتائے ہوئے طریقے ہوں گے اس میں. دنیا کماؤں گا، تیرے بتائے ہوئے اصول ہوں گے اس میں. کھاؤں گا، پیوں گا، رہوں گا، شادیاں کروں گا، بچے پیدا کروں گا، ان کی پرورش کروں گا، لیکن تیرے لیے کروں گا، تیری عزت آبرو حاصل کرنے کے لیے کروں گا. دوسرا، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں ایک سیکھنے والے مرحلے میں ہوں. مجھ سے کوئی بھی بول میں، لکھنے میں، سننے میں غلطی ہو سکتی ہے. رائٹ. تو میری اس ٹائم کی غلطیوں کو اللہ بھی معاف کرے گا. تو کسی کو یہ حق نہیں، ہاں میں یہ سب کو حق دیتا ہوں کہ وہ میری غلطی کی اصلاح کریں، لیکن تنقید کرنے کا حق نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے. ہاں ڈانٹ بھی سکتے ہو، 2-4 تھپڑ بھی لگا سکتے ہو، لیکن مجھے اتنا بھی غلط نہیں سمجھ سکتے یار. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ہو سکتا ہے میں نے بولنے میں کوئی غلطی کر دی ہو. ٹھیک ہے. تو میں خوش ہوتا ہوں اس بات پہ جب کوئی بندہ آتا ہے اور مجھے کہتا ہے بھائی آپ کی یہ مسٹیک ہے، اس کو کلیئر کریں. رائٹ. لیکن فساد پسند نہیں کرتا. آرگومنٹس کرو گے، اور اگر میں حق پہ ہوا تو بھائی چھوڑوں گا نہیں. پھر میں ان لسے لوگوں میں نہیں آتا. الحمدللہ میرے اندر بہت 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 زیادہ دوسروں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی، ان کو رسپیکٹ دینے کی ہے. الحمدللہ. ایک وقت تھا جب لوگ میرے گلے پہ پاؤں رکھ کے آگے چلے جاتے تھے اور میں بول سکتا تھا، میں نہیں بولتا تھا. مجھے نقصان دے کے آگے چلے جاتے تھے، میں ان کے گلے پکڑ سکتا تھا، لیکن میں نے نہیں پکڑا. ٹھیک ہے. اور اس کو میں اخلاق سمجھتا رہا، لیکن یہ چیز میری کمزوری بنتی گئی، اس نے میری مینٹالٹی کو ویک بنایا. اب میں دوبارہ سے اٹھنے کی کوشش کر رہا ہوں. رائٹ. تو مجھ سے اگر جڑنا ہے نا، صرف اور صرف اللہ کے لیے جڑو. ٹھیک ہے. صرف اور صرف اگر میری بات سمجھ آ رہی ہے، اللہ سے جڑی، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یار اللہ کے تعلق میں کچھ آسانیاں مل رہی ہے، واللہ میں آپ کے لیے بہت خوش ہوں، بہت زیادہ خوش ہوں. میں نے آپ کو کہا تھا میں آپ کو بہن بھائیوں کی طرح لے کے چلوں گا. مجھے نہیں شوق یہ فالوور بنانے کا. یہ یاد رکھنا، یہ کوئی اور سپیکرز ہوں گے جن کے ملین بنتے ہیں تو ان کے پیر زمین پہ نہیں لگتے. مجھے ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں. میں چاہوں تو جس کے اتنے فالوورز ہوتے ہیں، دنیا اس کے چاروں طرف اپروچ بھی کرتی ہے، لیکن آپ لوگوں کی خاطر میں ان ساری چیزوں کو ٹھکراتا ہوں، کیونکہ میں ایک عام بندے کی مینٹالٹی سے ہٹنا نہیں چاہتا. میں خود کو 4 چاند لگانے کے بالکل قائل نہیں ہوں، بالکل قابل نہیں ہوں. اسی وجہ سے دور رہیں وہ دنیا دار جو صرف اس وجہ سے مجھ سے جڑنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی اس سے جڑنے سے یہ فائدہ ہوگا، وہ فائدہ ہوگا. مجھ سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. بھائی میں اپنے آپ کو فائدہ نہیں پہنچا پا رہا ہوں.